سلیمان کو اللہ نے عطا فرمایا اتنا کہ حضرت سلیمان کی جو سواری ہے نا تخت وہ ہواؤں میں اڑتا ہے. میں نے کہا یہ سلیمان کا کمال ہے کہ ان کا تخت ہواؤں میں اڑتا ہے. مگر آسمان سے نیچے نیچے تیرے اور میرے نبی کی سواری چلی. بیت اللہ نیچے رہ گیا, بیت المقدس نیچے رہ گیا, بیت المعمور نیچے رہ گیا, سدرۃ المنتہا نیچے رہ گیا, 7 آسمان نیچے رہ گئے, انبیاء نیچے رہ گئے. تو منظر یہ بنا, اٹھے تو حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے, اٹھے جو حضرت عیسیٰ تو چوتھے فلک کے پور تک پہنچے. نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو, بیت اللہ سے چلے اور خدا کے نور تک پہنچے. نظر والو ذرا دیکھو محمد کی بلندی کو, بیت اللہ سے چلے اور خدا کے بولے خدا کے نور تک پہنچے. خدا را توجہ, اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا اے میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. علماء بیٹھے ہیں, کوثر کثرت سے ہے. اے رب العالمین, اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے سونے نبی تجھے جو بھی دیا ہے شان والا دیا ہے. اے میرے نبی تجھے جو بھی عطا کیا ہے مرتبے والا عطا کیا ہے. نا میں آپ کیا محبت اور ذوق دیکھتے ہوئے کہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو جو بھی دیا ہے شان والا دیا ہے, جو بھی دیا ہے عظمت والا دیا ہے, جو بھی دیا ہے ہدایت والا دیا ہے, جو بھی دیا ہے نور والا دیا ہے. اللہ رب العالمین نے سب نبیوں کو دیا ہے بہت کچھ, مگر جب حضور کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے کائنات والو جو اپنے عصا سے بت توڑے اسے ابراہیم کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کلہاڑے سے بت توڑے اسے اللہ کا ابراہیم کہتے ہیں, اور جو اشارے سے بت توڑے اسے اللہ کا حبیب کہتے ہیں. سب نبیوں کو اللہ رب العالمین نے بہت کچھ عطا فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے سب نبیوں کو عطا فرمایا ہے بہت کچھ, مگر جب حضور کی باری آئی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے سونے نبی سب نبیوں کو بہت کچھ عطا فرمایا ہے, اور میرے سونے نبی تجھے بہت کچھ نہیں تجھے سب کچھ عطا فرمایا ہے. او بوتا ملنا اور گل ہے, سب کچھ مل جانا اور گل ہے. اللہ بوتا ملنا اور گل ہے, سب کچھ مل جانا اور گل ہے. سب کچھ دا معنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب نبی عزت بھی تیرے لیے ہے, عظمت بھی تیرے لیے ہے, شان بھی تیرے لیے ہے, مرتبہ بھی تیرے لیے ہے, مقام بھی تیرے لیے ہے, رب بھی تیرے لیے ہے, سارا جگ بھی تیرے لیے ہے. اللہ رب العالمین نے سب نبیوں کو بہت کچھ عطا فرمایا, بہت کچھ عطا فرمایا. نانا میں اپنے ذوق میں کہوں گا خدا را توجہ, سب نبیوں کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے زمین پر, سب نبیوں کو اللہ رب العالمین نے دیا ہے زمین پر. اور جب اپنے محبوب کی باری آئی تو فرمایا محبوب سب کو زمین پر دے رہا ہوں, تجھے عرش بری پر دے رہا ہوں. رب العالمین نے سب نبیوں کو معراج زمین پہ کروائی ہے. حضرت آدم کی معراج بھی زمین تھے, حضرت نوح کی معراج بھی زمین تھے, حضرت یعقوب کی معراج بھی زمین تھے, حضرت
مزہ آ رہا ہوا کہ سبحان اللہ یار اللہ نبیاں نو دے رہے ہیں نا زمین تے دے رہے ہیں تو حضور دی باری آئی فرمایا محبوبہ نہیں تینو زمین تے نہیں دے گا تینو عرش بری تے دے گا میں آکے اللہ سونیا تو اپنے نبی کو تو نے معراج میں بلایا ہے اس کی کیا وجہ ہے خدا را توجہ کرنا اللہ رب العالمین نے جواب دیا اس مسجد میں نبی کے عاشق بیٹھے ہیں مدینے والے کے غلام بیٹھے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے محافظ بیٹھے ہیں انہیں پتا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پہ اس لیے بلایا تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ جس طرح اللہ رب العالمین کی بلندی کی عرش کی کوئی انتہا نہیں ہے اللہ کا عرش کتنا اونچا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کی عظمت کی عزت کی کوئی انتہا نہیں ہے تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب نبی کو عرش پہ اس لیے بلایا ہے دنیا والوں کو پتا چلے کہ جس طرح رب کے عرش کی بلندی کی کوئی انتہا نہیں ہے عرش پہ آنے والے محمد کی عزت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے اللہ کے عرش کی کوئی انتہا بولو کوئی انتہا نہیں ہے تو عرش پہ جانے والے محمد کی بھی عزت کی کوئی انتہا بولو انتہا خدا را توجہ اللہ کے عرش کی بلندی کی کوئی انتہا بولو کوئی انتہا اللہ نے محبوب کو عرشہ تے بلایا تو حضور دی عزت کی کوئی انتہا نہیں ہے جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے اور مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نہ کنارہ ہے مصطفیٰ کی عظمت کا حد ہے نہ کنارہ ہے میں اپنا عقیدہ بیان کرنے لگا ہوں یاد رکھنا قبر میں جو پہلا سوال ہوگا وہ عقیدے کے بارے میں ہوگا عقیدہ اور میں بھی اس امید پر آ کھڑا ہوں کہ روزے جس کا کوئی ثانی نہیں وہ نبی ہمارا ہے اور مصطفیٰ کی عظمت